اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میجرمنٹ اینڈ ایویلیویشن اینڈ انٹروڈکشن، یعنی این انٹروڈکشن ٹو میجرمنٹ اینڈ ایویلیویشن. یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس 6507 اور اس کا یونٹ نمبر 1 بھی ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے جی ایویلیویشن کیا ہے، میجرمنٹ کیا ہے. تو میں اس ضمن میں تھوڑی سی بات بتاؤں. جو تفصیل میں تھوڑی سی بات بتانا ضروری ہوتی ہے وہ بعد میں سارے لیکچر کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے. 3 ٹرم جو ہیں وہ عام طور پہ یوز ہوتی ہیں: ایویلیویشن، میجرمنٹ اینڈ اسیسمنٹ. اب جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اندر ایک ہم نے ٹیسٹ کی بھی بات کرنی ہے. وہ کیا ہے میں اس کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے نیکسٹ سمجھنے میں. جب ہم بات کرتے ہیں ایویلیویشن کی تو ایویلیویشن سے مراد اوور آل کسی بھی سسٹم کا، کسی پروگرام کا مجموعی جائزہ ہے جو عام طور پہ اس پروگرام کے آخر پہ کیا جاتا ہے. اس کا مقصد اسیسمنٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا پروگرام تھا اسے میں کیا اچیو ہوا. اگر بچے ہیں ان کی ایویلیویشن ہے تو اس سے مراد ہے کہ بچوں نے کیا اچیو کیا، کس حد تک جو ہمارے آبجیکٹو تھے اچیو کیے. یہ ہے مجموعی طور پہ آخر پہ جب ہوتا ہے، جس طرح سے ایگزام ہے ہمارے، جس کی بنیاد کے اوپر بچوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. اس پروسیس میں جو پیچھے ہم جاتے ہیں تو مختلف چیزیں ہیں. ان میں عام طور پہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ٹیچر لیتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. بعض اوقات اسکول کے مختلف منتظمین لیتے ہیں، ہیڈ ماسٹر لیتا ہے، سپروائزر لیتا ہے. اس اسیسمنٹ کا مطلب، اس ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کمزوری کو چیک کرنا، کسی ایک چیز کو چیک کرنا کہ وہ کس حد تک پروسیڈ کر رہی ہے، کتنی کامیابی سے کر رہی ہے اور کیا اس کے اندر پٹ فال ہیں. جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹیسٹ کروائیں. اب وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے کسی ایک بیماری کو بتاتا ہے. وہ مختلف ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں. اب ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا، کسی بیماری کو کی تشخیص کرنا، اس کا علاج نہیں ہے. اسی طرح سے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایک طرح سے ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ وقتاً فوقتاً جو بچوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان کے امتحانات کا جائزہ لیتے ہیں، ٹیچرز کی جو میتھڈالوجی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور اسی طرح سے نظم و ضبط کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ ساری کی ساری اس کو ہم اسیسمنٹ ہی بولتے ہیں. اب جب ہم اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جب اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ بنایا جاتا ہے اس کا رزلٹ نومیریکل فارم میں ملتا ہے. مثال کے طور پہ جب بچوں کی قابلیت کا پتہ کرنا ہو کہ بچوں نے جو ایک خاص کام کے اندر یا لرننگ کے اندر کتنی مہارت حاصل کی ہے تو ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو جب اس کو اس کی ورتھ دیکھنے کے لیے، ورتھ کا جائزہ پیش کرنے کے لیے نومیرک فارم میں اس کا رزلٹ دیا جاتا ہے. مثلا گریڈ میں کہ بچے نے B گریڈ لیا ہے، بچے نے 70% نمبر لیے، بچے نے 88% نمبر لیے. یہ جو نومیریکل فارم میں، یا مثال کے طور پہ 100 میں سے 80 نمبر لیے، تو یہ جو ڈیٹا اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں میجرمنٹ. یعنی جب نومیرک فارم میں اس کو پیش کیا جاتا ہے میجرمنٹ ہے. اوورآل جب ہم بچے کا کسی بھی طرح سے جائزہ لیتے رہتے ہیں وہ ساری کی ساری اسیسمنٹ ہی کہلاتی ہے. تو اسیسمنٹ وہ پروسیس ہے کہ جس کے اندر میجرمنٹ بھی آتی ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، آبزرویشن، باقی سارے معاملات ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں. اور جب آخر پہ ایویلیویشن ہوتی ہے تو ایویلیویشن کے اندر ان تمام چیزوں سے حاصل کی ہوئی جو اچیومنٹ ہوتی ہے اس کا جائزہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہم ڈائیگنوز کر کے ان بچوں کو بہتر کرتے ہیں، اسیسمنٹ کے ذریعے بھی کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے ان کو جو میجرمنٹ ہوتی ہے، ان سب کی بنیاد کے اوپر آخر پہ جو ایک مجموعی رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ بچے کی یہ کارکردگی ہے تو اس کو یہ سند ایوارڈ کی جا رہی ہے. یہ ہے اس کی ایویلیویشن. آئیے ہم جی دیکھتے ہیں جی پہلے کنسیپٹ آف ایویلیویشن. It is the process to appraise individual from a variety of information carefully. یعنی جب ہم بچے کی اپریز کرتے ہیں، اپریز سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں، خامیاں، اس نے کس حد تک اچیو کیا، کیا کمی اس کے اندر رہ گئی ہے. تو اس کی اپریزمنٹ کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے انڈیویجول کی، یعنی افراد کی.
اور کس سے کرتے ہیں؟ فرام اے ویرائٹی آف انفارمیشن کیئرفلی، یعنی کئی طرح کی انفارمیشن لے کے بڑے محتاط طریقے سے جائزہ لے کے ہم اس کی اپریز کرتے ہیں، اپریزل نکالتے ہیں، اس کی خوبیاں خامیاں نکالتے ہیں، تو اس کو ایویلیویشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ بائی ویرائٹی آف، فرام اے ویرائٹی آف انفارمیشن کیئرفلی۔ اب یہ جو ویرائٹی آف انفارمیشن یہی ہوتی ہے، کبھی میری میئرمنٹ سے کرتے ہیں، کبھی ان بچوں کا آبزرویشن کرتے ہیں، کبھی ان کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا ٹیسٹ، کبھی کسی چیز کا، کبھی ہم نظم و ضبط کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی لرننگ کی جو افیکٹونیس ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ وہ سارے کا سارا جو بچہ اچیو کرتا ہے، اس کے بعد ہم جب اس کی جائزہ لیتے ہیں، اس کا جائزے کا ایک حتمی نتیجہ نکالتے ہیں، اس کو ویلیویشن بولتے ہیں۔ اٹ سیکس ایڈیشنل ایویڈنسز فرام ویریس سورسز آف انفارمیشن، اس کے اندر مختلف ذرائع سے ہم مزید شہادتوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ اسی شہادتوں سے کیا مراد؟ صرف میئرمنٹ ہی نہیں ہوتی، وہ ٹیسٹ بیس پہ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی بچے کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کیسی ہے۔ دیکھیے ایجوکیشن کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف میئرمنٹ نہیں ہے کہ بچے نے کتنے نمبر لیے، بچہ جو ہے وہ کتنی مہارت رکھتا ہے پیپر کو سالو کرنے کی، بچے کو ہم پازیٹیو چینج دے رہے ہیں۔ ایجوکیشن کا مقصد پازیٹیو چینج ان بیہیویئر ہے۔ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے دا ٹرانسفارمیشن آف سکلز، وہ سکلز پرووائڈ اس کو کرنا، دیٹ آر دا ٹریڈیشنز آف آور فور فادرز، جو ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہیں وہ اگلی نسلوں کو منتقل کرنا، ثقافتی ورثے کو منتقل کرنا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سوشل میلان ہوتا ہے، اس کے ایپٹیچیوڈ، اس کے ایٹیچیوڈز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ اس کو ایویلیویشن بولتے ہیں۔ ایویلیویشن از دا ججمنٹ اور تھنگس of which an individual is concerned۔ ایویلیویشن کیا ہے؟ ایویلیویشن ہے ان چیزوں کا جائزہ لینا جن کا تعلق کسی فرد سے ہے، ان جس فرد کو اچیومنٹ کے لیے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے لگایا گیا ہے، اس کے جائزے کو ہم ایویلیویشن بولتے ہیں۔ دس ججمنٹ مسٹ بی ویلیویبل اینڈ ورتھیبل، یہ ججمنٹ جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، یعنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایز این evaluator we attribute community someone's behavior about play, clothes, study, restaurants, performance, book, etc۔ یعنی ہم ایویلیویشن کے ذریعے ہی معاشرے کو کسی بھی چیز کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں، یعنی ان کے رویوں کے بارے میں، کسی کام کھیل میں کسی کا رویہ کیا ہے، کپڑوں کو بنانے میں یا کپڑوں کو بیچنے میں کیا اس کا رویہ ہے، ریسٹورینٹ میں کیا کسی کی کارکردگی ہے، کوئی بک جو لکھی ہے تو اس کی ویلیویشن کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ویلیویشن وہ جائزہ ہے جس سے ہم کسی کی اپریزل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کی کیا کارکردگی ہے۔ ہم مزید دیکھتے ہیں اب اس کی نارمن ای گراؤنڈ لینڈ جو ہے یہ 1999 میں جو ان کا انہوں نے ڈیفائن کیا اس کو ویلیویشن کا۔ ویلیویشن از اے سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ، اینالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ انفارمیشن۔ جو ویلیویشن ہے یہ ایک منظم طریقہ ہے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا، یعنی معلومات اکٹھی کرنے کا، پھر اس کا تجزیہ کرنے کا اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرنے کا۔ انٹرپریٹ میں تینوں لفظوں کو بتا دوں۔ پہلے یہ کیا ہے کہ منظم کون سا ہوتا ہے؟ منظم وہ ہوتا ہے جس میں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، جو جڑا ہوتا ہے سٹیپ دوسرے سٹیپ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ براہ راست آپ کوئی جائزہ نکال دیں، یہ سسٹمیٹک پروسیس ہے آف کلیکٹنگ۔ پہلے تو معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، کیسے اکٹھی جاتی ہیں؟ بچوں کے ٹیسٹ لے کر، بچوں کی انوینٹری لے کر، چیک لسٹ کے بارے میں بچوں کا جائزہ لے کر، مختلف طریقوں سے، یا جو بھی پروسیس ہے یا جس پروسیس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، یا جو پروگرام اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ وہ جو معلومات میئرمنٹ کی صورت میں لیتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کی صورت میں لیتے ہیں، جو کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے اور کوالٹیٹیو بھی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا جائزہ لے کر پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ انٹرپریٹ کی یعنی ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ انٹرپریٹ کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی جب بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ چائنا میں جب ہمارے حکمران جاتے ہیں تو چائنا والے ہماری زبان کو نہیں سمجھتے اور نہ وہ انگریزی کو سمجھتے ہیں، تو درمیان میں ایک انٹرپریٹر ہوتا ہے جو ان کے الفاظ کو بیان کرتا ہے، اس کا مدعا بیان کرتا ہے اور ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو انٹرپریٹر وہ ہوتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان کرکس نکال کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسی انالیسس کر کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ سامنے لے آتے ہیں ٹو ڈیٹرمائن، یہ دیکھنے کے لیے the pupils are achieving instructional objectives،
کہ کیا طالب علم جو ہیں وہ جو تعلیمی آبجیکٹو رکھے تھے ہم نے ان کو سکھانے کے لیے، جو تعلیمی آبجیکٹو رکھے تھے یعنی تدریسی آبجیکٹو رکھے تھے، کیا انہوں نے اس کو اچیو کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں؟ آر دا کویسچن، یا وہ سوالات جو ان کے سامنے رکھے تھے حل طلب تھے وہ حل کر رہے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو LRK 1985، LRK جو ہے وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ایویلیویشن کو. ایویلیویشن از دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا. ایویلیویشن جو ہے یہ بھی ایک منظم طریقہ ہے معلومات کو اکٹھا کرنے کا، یعنی ڈیٹا سے مراد معلومات ہوتی ہے، تو ڈیٹا سے مراد ہوتا ہے اینی کائنڈ آف انفارمیشن، کسی بھی طرح کی معلومات، ویدر اٹ از ان دا فارم آف پکچر، یعنی اگر آپ کو ایک تصویر بھی ملی ہے تو معلومات دے رہی ہے، وہ ڈیٹا ہے. ایک پتھر کا ٹکڑا بھی آپ کو معلومات دے رہا ڈیٹا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا، پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، پتھر بکھرے ہوئے تھے، تو وہ پتھر ایک ڈیٹا ہے اس کی معلومات کے لیے کہ یہ لگے ہیں اس کو. تو یوں سمجھے کہ ایک سیمبل بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے، ایک پکچر ہو سکتا ہے، ایک ورڈ ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کو معلومات دے وہ آپ کا ڈیٹا ہے. تو اس میں کیا کہتا ہے؟ پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا، ڈیٹا کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کا تجزیہ کرنا ان آرڈر ٹو ڈیٹرمائن، اس لیے کہ اس سے ہم یہ جانچ سکیں whether and to what degree objectives have been or being achieved، یعنی اس سے یہ ہم جانچ سکیں کہ کیا جو ہم نے آبجیکٹیوز رکھے تھے، جو بچوں کو پڑھانا مقصود تھا، کیا وہ حاصل ہو رہے ہیں، حاصل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور کس حد تک ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. مزید ہم دیکھتے ہیں ایویلیویشن از دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینالائزنگ ڈیٹا ان آرڈر ٹو مارک ٹو میک ڈیسیژنز. اب یہ بھی ہے کہ ایویلیویشن ایک ایسا منظم طریقہ ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا، جو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم کوئی ڈیسیژن لے سکیں. ڈیسیژن یہی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں کارکردگی تو اس سے ہمیں کامیابی نظر آتی، تو مزید کامیابی کے لیے اقدامات کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، یا اس پروجیکٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، یا اگر وہ صحیح نہ چل رہا تو اس کی امپرومنٹ کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے. مزید دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف ایویلیویشن کی. اسٹیفل بیم 1971 ڈیفائنڈ ایز، اسٹیفل بیم نے یوں ڈیفائن کیا: the process of delineating, obtaining and providing useful information. ڈیلینیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خاکہ پیش کر دینا، سامنے تصویر کشی کر دینا، بیان کر دینا. the process of delineating, obtaining and providing useful information، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مفید معلومات ہیں اس کا خاکہ پیش کر دینا، وہ معلومات کو حاصل کرنا اور ان کو مہیا کر دینا، پرووائڈ کر دینا. فار ججنگ ڈیسیژن الٹرنیٹیوز، فیصلے کے لیے متبادلات ڈھونڈنے کے لیے، متبادلات کا فیصلہ کرنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے متبادلات کیا ہے؟ الٹرنیٹیوز کا ہوتا ہے کسی ایک چیز کے بدلے میں کوئی دوسری چیز. مثال کے طور پہ جب ہم ایک دیکھتے ہیں ایک پروسیس، کہ اس پروسیس کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے، بچے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ بچے فیل ہو گئے، کس میں؟ اردو میں ہوئے. کیوں ہوئے؟ پتہ نہیں کیا وجہ تھی. ہم وہ وجوہات ڈھونڈتے ہیں. جب وجوہات ڈھونڈتے تو پھر اس کے متبادل کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ان کو ایسا ٹیچر دے جو اردو صحیح پڑھا سکے. یہ ایک متبادل وے ہو گیا. یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں انگلش میں فیل ہو گئے تو ان کی میڈیم آف انسٹرکشن اردو کر دی جائے. ہم مبادلات کو دیکھتے ہیں، یعنی الٹرنیٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں دوسرا کیا کام کیا جائے. ایویلیویشن از دا کنٹینیوس انسپیکشن آف آل اویلڈ انفارمیشن. ایویلیویشن جو ہے یہ تمام جو اویلیبل معلومات ہوتی ہیں، جو دستیاب معلومات ہوتی ہیں، اس کا ایک مسلسل جائزہ ہے. اس کو مسلسل اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے. کنسرننگ دا اسٹوڈنٹ، جو طلباء کے متعلق ہے، ٹیچرز کے متعلق ہے، ایجوکیشنل پروگرام کے متعلق ہے، اینڈ دا ٹیچر لرننگ پروسیس، اور درس و تدریس کا جو طریقہ اس کے متعلق ہے. اینڈ ٹو سرٹن دا ڈگری آف چینج ان اسٹوڈنٹس، اور بچوں میں تبدیلی کا جائزہ لینے کے لیے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اینڈ فارم ویلڈ ججمنٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس، اور طالب علموں کے لیے ویلڈ ججمنٹ. ویلڈ ججمنٹ وہ ہوتا ہے جو مستند ہو، ججمنٹ فیصلہ کرنے کے لیے افیکٹونیس آف پروگرام، اس پروگرام کا ان پر کیا اثر ہوا. تو یوں سے ملے کہ ایویلیویشن ایک مسلسل پروگرام ہے جو اویلیبل معلومات ہیں ان کو مسلسل دیکھتے رہنے کا پروگرام ہے، جس میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ طالب علموں، جس میں ہم طالب علموں اسی طرح سے ٹیچرز اور جو تعلیمی پروگرام ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے
اور درس و تدریس کا جائزہ لینے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ بچوں میں تبدیلیاں کس حد تک آئی ہیں، یعنی ہمارے تدریس کے معاملے میں یا پڑھائی کی صورت میں، اور پھر ان کے بارے میں جو مؤثر فیصلے ہیں وہ کرنے کے لیے کہ پروگرام کتنا مؤثر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی پروڈکٹ ایویلیوشن اور پروسیس ایویلیوشن، یہ دو طرح کی یہ ایویلیوشن کی جاتی ہے۔ ویسے ٹائپس کے لحاظ سے دو ایویلیوشن ہے، ایک ہوتا ہے فارمیٹیو ایویلیوشن، ایک ہوتا ہے سمیٹیو، ہم اس کی بات بعد میں کریں گے۔ لیکن جب پروڈکٹ دونوں صورتوں میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایویلیوشن، ایک پروڈکٹ ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو اس کی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ آپ مختلف کمپنی کا گھی لیتے ہیں، آپ ڈالڈا کا بھی لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی اور جو کمپنی ہے ہلکی اس کا بھی لیتے ہیں، سویرا کا بھی لیتے ہیں۔ اب دونوں کے اندر جب لیتے ہیں تو ایک کا ریٹ تھوڑا ہے، ایک کا ریٹ زیادہ ہے۔ اب پروڈکٹ تو گھی کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب وہ جو پروڈکٹ ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈالڈا جو ہے صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے اور وہ دوسرا جو اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ تو پروڈکٹ وائز اس کا ہم نے ایویلیوشن کر دی کہ وہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ اب دوسرا اس کا ہوتا ہے پروسیس وائز۔ پروسیس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ڈالڈا والا ان کی جو پروسیس فیکٹری ہے نا، ان کی ساری فیکٹری مٹیریل جو ہے باہر سے آیا ہوا ہے، ان کے ماہرین جو ہے بہت اچھے ہیں، وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور پھر ان کا صفائی کا بہت بندوبست ہے، یہ جو ہے یہ بنولا استعمال کرتے ہیں۔ اور جب دوسرے کی بات آتی ہے، یہ میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کائنڈلی کوئی اس بات کو نہ برا بنائے نہ ایسی چیز لے۔ اگر ہم دوسرے کی بات کرتے تو پھر کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ان کا وہ بنولا نہیں استعمال کرتے، کوئی اور چیز کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو پروسیس فیکٹری وہ بھی اتنی مؤثر نہیں، چائنا کی لی ہوئی ہے، اور ماہرین بھی جو ہے وہ اتنے اہم نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، ان کی لیب بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس طرح سے ان کا نظام ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں ان کے میٹیریل کی، یہ ان کی مواد کی، ان کے طریقہ کار کی، ان کے ماہرین کی، یہ سارا جو ہے یہ پروسیس ایویلیوشن ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن میں، تو جب بچہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جو کچھ بھی اس نے کیا وہ پروڈکٹ ہے، لیکن اس پروڈکٹ کے پیچھے پروسیس کیا ہے؟ ٹیچر کی میتھڈالوجی پروسیس ہے، مٹیریل جو اس کو پڑھایا گیا وہ پروسیس ہے، نظم و ضبط وہ ایک پروسیس ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پروسیس نے کیا چینجز پیدا کی۔ جسٹ وہ ایک میجرمنٹ کو شو کر رہا ہے یا ایک ایٹیچیوڈ کو شو کر رہا ہے جو ایک اچھے شہری کا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پروڈکٹ ایویلیوشن از این ایویلیوشن آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس ان اسپیسیفک لرننگ کانٹیکسٹ۔ اب پروڈکٹ پر ایویلیوشن ہوتی ہے وہ طالب علم کی کارکردگی کے بارے میں ہے، جو ایک خاص سیاق و سباق میں آپ دیکھتے ہیں، یعنی میتھ میں دیکھتے ہیں، اردو میں دیکھتے ہیں، مجموعی طور پہ پوری کلاس میں یعنی پورے ایگزام کے لحاظ سے اس کا دیکھتے ہیں، اوورآل ایگریگیٹ دیکھتے ہیں، یہ اس کی اسٹوڈنٹ کی کارکردگی ہے۔ ہم پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ ایویلیوٹنگ سیکس دیٹ ہاؤ دا اسٹوڈنٹس ہیو اچیوڈ دا اسٹیٹڈ objectives of learning situation۔ پھر جب ہم پروڈکٹ ایویلیوشن کرتے ہیں تو ہم صرف یہ بچے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جو آبجیکٹو رکھے تھے وہ کس حد تک اچیو کیے ہیں، وہ جو گولز ہم نے رکھی تھی کس حد تک اس نے اچیو کی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم پروڈکٹ ایویلیوشن میں دیکھتے ہیں the student performance in test, mid-term and end-term exams is seen as the product of education experience۔ پھر اس کے تجربات کو دیکھتے ہیں بچے کے کہ اس نے مڈ ٹرم میں کیا کیا، فائنل ٹرم میں کیا کیا، اوورآل اس کی پوزیشن کیا رہی۔ اور چوتھا اسی میں ہے کہ اے اسکول رپورٹ از این ایگزامپل آف پروڈکٹ ایویلیوشن۔ جب اس بچے کی رپورٹ آتی ہے، رزلٹ رپورٹ، وہ ساری رپورٹ جو ہوتی ہے یہ پروڈکٹ ایویلیوشن ہی ہوتی ہے۔ آئیے ہم پروسیس ایویلیوشن کو دیکھتے ہیں۔ تو پروسیس ایویلیوشن ایگزامز the experience and activities done in a learning situation۔ اب وہ جو لرننگ سچویشن ہے جہاں بچہ پڑھتا رہا ہے، وہاں پہ جو سرگرمیاں اور تجربات چل رہے تھے ان کا جائزہ لینا جو ہے یہ پروسیس ایویلیوشن ہے۔ فار ایگزامپل میکنگ ججمنٹ اباؤٹ پروسیس which students acquired learning or examination the learning experience before it has been conducted۔ اب یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ اس بچے کے امتحان سے پہلے اس کے جو اسکول کے اندر جائزہ لیا گیا اس میں اس کی کیا کارکردگی تھی، یہ پروسیس ایویلیوشن ہے۔ عام طور پہ جب ایک بچہ اس کا داخلہ جاتا ہے نا تو اس میں دو طرح کے گریڈ ہوتے ہیں۔ ایک گریڈ وہ ہوتا ہے جو اسکول کی طرف سے جاتا ہے،
ये उन एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर होता है जो स्कूल के अंदर उसने की होती हैं। स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस है, ये देखा जाता है लर्निंग के हवाले से, टीचर मेथडोलॉजी के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से, वो सारी की सारी उस सिचुएशन का मतलब प्रोसेस वैल्यूएशन है। दूसरा प्रोसेस वैल्यूएशन डन अपॉन द नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। अब स्टूडेंट और टीचर के दरमियान इंटरेक्शन कैसी रही, उनके दरमियान किस तरह का सिलसिला रहा, कम्युनिकेशन कैसी रही, टीचर को उन्होंने किस हद तक पसंद किया, टीचर ने किस हद तक उन पे अपना असर डाला या किस तक उनको चेंज किया। इसी तरह उसके इंस्ट्रक्शनल मेथड जो थे, पढ़ाने के तरीके क्या थे, स्कूल्स करिकुला कैसा था, एंड प्रोग्राम फॉर इंस्ट्रक्शन और जो पढ़ाई का प्रोग्राम था वो कैसा था, या उन गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए उनका प्रोग्राम कैसा था जो गॉड गिफ्टेड होते हैं बच्चे, उनके लिए। तो ये सारा जो होता है इसको हम प्रोसेस वैल्यूएशन का नाम देते हैं। आगे हम देखते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट की बात। मैंने शुरू में बात बता दी थी कि ओवरऑल जितने भी हम क्लास स्कूल के अंदर टेस्ट लेते हैं और वो सारा कुछ उनका जायज़ा लेते रहते हैं, ये असेसमेंट होती है। और उस असेसमेंट के दौरान जब टेस्ट के नंबर लगाए जाते हैं, यानी उसको जो ग्रेड, जब उसके असेसमेंट का रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में डाला जाता है कि इसने 25 नंबर लिए, इसने 50 नंबर लिए, इतने फीसद लिए, वो सारा मेजरमेंट बन जाती है। तो मेजरमेंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का नाम। आइए हम देखते हैं जी एजुकेशनल मेजरमेंट क्या है। एजुकेशनल मेजरमेंट रेफर टू एनी डिवाइस फॉर जनरल स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग। यानी ये आम पढ़ाई, यानी आम जो स्टडी होती है उसके बारे में, और जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, जो टेस्टिंग का तरीकाकार है, उसके एक डिवाइस के बारे में है। यानी उसका एक डिवाइस है, उसका एक तरीका है स्केल देने का, एंड अपीयरिंग द आउटकम्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, और इस एजुकेशनल प्रोसेस के जो आउटकम है, यानी नतायज उसको पेश करने का। तो यूँ समझें कि एजुकेशनल मेजरमेंट एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जो पढ़ाई के मतलब और जो टेस्ट के बारे में बच्चों को जो स्केल देने का मामला है, यानी ग्रेडिंग देने का मामला है, और उनके रिजल्ट को पेश करने का तरीकाकार है, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। जिस तरह से बच्चे ने टेस्ट लिए, आखिर के ऊपर कहा कि बच्चे ने इतने % नंबर लिए हैं, ये मेजरमेंट है। अब इसको देख दिए इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो स्कोरिंग ऑफ टेस्ट होता है, टेस्टों का जो स्कोर है, यानी जो उनके नंबर लगाए जाते हैं। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उसको अगर कोई मार्क्स मिल गए हैं, उसको कोई ग्रेडिंग होती है किसी तरह से, तो वो भी शामिल की जाती है, और स्केल्स वगैरह। इस तरह कंस्ट्रक्शंस, वैलिडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, शुमारियात के तरीके, इसमें जो कुछ भी किया जाता है, जो भी उसके स्टैंडर्ड बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर उसको देखा जाता है कि जो उसने कंस्ट्रक्ट किया अपने अंदर एबिलिटीज जो प्रोड्यूस की है, अगर उनको इस तरह से हम पेश करते हैं जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, तो वो सारे का सारा जो होता है वो मेजरमेंट होता है। मजीद इसको देखते हैं स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्स्टेन्ड मेजर और टेस्ट रिजल्ट, यानी जितने भी मेजर उठाते हैं, इकदाम उठाते हैं या टेस्ट लेते हैं, जब उनको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में पेश करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं स्टैट की सूरत में, यानी न्यूमेरिक फॉर्म में पेश करते हैं, तो वो मेजरमेंट कहलाती है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ भी देखें कि मेजरमेंट वो तरीका है जिसमें अफराद को नंबर लगाए जाते हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स, यानी जब उनकी हम खसूसियात को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं किसी खास असूल में क्या है, रीडिंग स्कूल सलूक है, एक रूल है एजुकेशन का, लर्निंग एक रूल है, राइटिंग एक रूल है, तो उनमें से किसी रूल के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में जब उनको नंबर लगाए जाते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट रिक्वायर्स द यूज ऑफ नंबर्स। अब मेजरमेंट जो होता है ये नंबरों की रिक्वायरमेंट का नाम है, नंबरों की सूरत में जब नंबर लगाए जाते हैं, बट डज नॉट रिक्वायर द वैल्यू जजमेंट बी मेड अबाउट द नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस। अब नेक्स्ट को देखिए कि बट डज नॉट रिक्वायर द वैल्यू जजमेंट, लेकिन ये वैल्यू जजमेंट नहीं देते ये नंबर, बी मेड अबाउट द नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस से जो नंबर लेता है
یہ نمبر جو ہوتے ہیں یہ اس کی ایک لیول کو تو بتاتے ہیں کہ اتنے اس نے نمبر لیے ہیں، لیکن یہ اس کی ویلیو ججمنٹ کو ظاہر نہیں کرتے. یعنی اس کے بہت زیادہ ایسے رویے ہیں جن کو وہ شو نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے. اس کے نمبر یہ تو بتاتے اس بچے نے اتنے نمبر لے لیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ اس بچے کا رجحان کیا تھا، اس بچے کی انٹریکشن کلاس میں کیسی رہی، دوسرے بچوں کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کیسی رہی، نظم و ضبط میں اس کا کیا رویہ تھا، اسپیچز میں اور دیگر ایکٹیویٹیز میں اس کی کیا کام تھا. جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں تو جدید اسکولز ہیں ان کی جب ہم فائل بچے کی لیتے ہیں اینول ایگزام کی، تو وہاں پہ ایویلیویشن کے اندر اس کی ہر چیز کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی اس کی ایکٹیویٹیز میں شمولیت کو، اور پھر اسی طرح سے اس کی حاضری کو دیکھا جاتا ہے، اس کی پنچویلٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی دیگر سرگرمیوں میں شرکت جو اس نے کی ہوتی ہے وہ سب کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم ایویلیویشن کا نام دیتے ہیں. تو یوں سمجھ کہ میئرمنٹ جو ہے ایویلیویشن کا ایک حصہ ہے، ایویلیویشن نہیں ہے. اگر ڈیفینیشن آف میئرمنٹ مزید دیکھتے ہیں جی، ولیم ویرسما اینڈ اسٹیفن گرس 1990 define for all practical purposes assessment and measurement can be considered synonymous. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے ہی بات کی کہ جو جتنے بھی پریکٹیکل مقاصد ہیں تعلیم کے اندر اس میں میئرمنٹ اور جو اسیسمنٹ ہو اس کو ہم مانی لیا جاتا ہے. when assessment is taking place، جب اسیسمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے، میں نے بتایا کہ جتنا بھی ہم لیتے ہیں بچوں کا جائزہ ٹیسٹ کی صورت میں، وربل ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، املا لکھوا لیتے ہیں، زبانی سپیلنگ سن لیتے ہیں، کوئی اور آبزرویشن کر لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری اسیسمنٹ ہے کسی بھی طرح سے لے. بس جب نمبر لگائیں گے ان کے تو وہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ ان کا بن جاتا ہے میئرمنٹ. جس طرح سے ایک سادہ سی مثال، بہت سادہ سی ہے کہ جب آپ بچوں کا قرآن پاک ناظرہ سنتے ہیں تو وہ ایک اسیسمنٹ ہے، اور جب آپ اس کے نمبر لگا دیتے ہیں اس بچے کے، وہ تو ایک ہماری اسیسمنٹ ہے نا، اسی اسیسمنٹ کی بنا کے اوپر نمبر لگا دیتے ہیں کہ اس کے 40 میں سے 25 ہیں، اس کے 40 میں سے 15 ہے، اس کے 40 میں سے 30 ہے. یہ بن جاتا ہے ان کی میئرمنٹ. when assessment is taking place, information or data are being collected and measurement is being conducted. اب کیا کیا جاتا ہے کہ معلومات جو ہوتی ہیں اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور میئرمنٹ کو عمل میں لایا جاتا ہے. میئرمنٹ could also involve of data about teachers performance. اب یہی میئرمنٹ جو ہوتی ہے بعض دفعہ ٹیچر کی پرفارمنس میں بھی شامل کی جاتی ہے. یعنی اگر کہیں پہ ٹیچرز کی پرفارمنس کو چیک کرنے کا کہیں پہ اصول ہے یا کسی ادارے میں جائزہ ہے تو وہاں ان کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے. ان کے بارے میں دیکھیے جس طرح بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملتا ہے تو ان کی بھی گریڈنگ میئرمنٹ کر کے ملتی ہے. اور اباؤٹ دا پرفارمنس آف اے کریکولا، یا کریکولا کی صورت میں جو کارکردگی ہوتی ہے بچوں کی یا ٹیچرز کی اس کو امپروو کرنے میں یا اس پر امپلیمنٹیشن کرنے میں، اس کو بھی میئرمنٹ میں لیا جا سکتا ہے. آگے مزید دیکھتے جی ڈیفینیشن آف میئرمنٹ. اکارڈنگ ٹو دا LRK 1985 measurement is the process of quantifying the degree. دیکھیں quantifying quantity means numbers, quality اور ہے quantity اور ہے. measurement is the process of quantifying the degree، یعنی کسی بھی ڈگری کو نمبر دینے کا طریقہ کار جو ہے اس کو میئرمنٹ کہتے ہیں. to which someone or something process a given trait, quality, characteristics or feature. یعنی ہم کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کے بارے میں جو اس نے کوئی کوالٹی حاصل کی ہے، اس کی کوالٹی ہو، کوئی ٹریٹ ہو، کریکٹرسٹکس ہو یا فیچرز ہو، اس کو نمبر لگانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو میئرمنٹ بولتے ہیں. جس طرح سے ایک بندہ جو ناظر، میں بھی ناظر قرآن پاک ناظرہ کی بات کی تو قرآن پاک ناظرہ ٹریٹ ہے نا کہ ناظرہ پڑھنا کس اصول کے تحت پڑھا جا رہا ہے، وہ اس کی خوبی ہے، کوالٹی ہے. اور اسی طرح سے دیگر کریکٹرسٹکس ہیں. بچوں اگر میتھمیٹکس میں اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو یہ اس کی ایک اسکل ہے، کریکٹرسٹکس ہے، فیچرز ہیں. تو اس کی بنا کے اوپر جو مارکس لگائے جاتے ہیں کسی بھی کام کے اندر کسی بھی شخص کو، وہ میئرمنٹ کہلاتی ہے. تو میئرمنٹ permits more objectives, descriptions concerning traits and facilities, compression. اب یہاں پہ یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب میئرمنٹ کیے جاتے ہیں نا تو اس میں آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے ڈسکرپشن کی بجائے. جب ڈسکرائب کرتے ہیں ہم کسی چیز کو، دیکھیں کوالٹیٹیولی جب ہم بیان کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ پوری چیز کو واضح نہیں کرتی. مثال کے طور پہ ہم جب کہتے ہیں کہ بچے نے بہت کم نمبر لیے
अब कम नंबर लेना, कितने कम लिए, इसका तो मुकम्मल अहाता नहीं किया। अब टीचर किस नज़र से कम कह रहा है, अब उसको नहीं पता। हो सकता है वो नंबर जिनको कम कह रहा है वालिदैन के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा नंबर हो, तो इसलिए वो क्वालिटेटिवली सही बयान नहीं होता, ऑब्जेक्टिवली वो होता है जो एग्जैक्ट हो। जब मेजरमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में मोर ऑब्जेक्टिव्स होता है वो रिजल्ट। मोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है जिस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, अब उसमें एक ही जवाब होगा ना। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में एक एमसीक्यू का जवाब एक ही होगा, आप भी वही जवाब देंगे, मैं भी वही दूंगा, सबके नज़दीक एक जवाब होगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो मेजरमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। अब इसकी एग्जांपल भी देखें। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट अकरम वे इज लेस, यानी ये कहने की बजाय कि अकरम का वजन जो है वो कम है, यानी अगर कह दिया जाए कि इस बच्चे का वजन कम है, ये तो एक सिंपल सी बात होगी ना, लेकिन आम बंदा तो नहीं समझेगा कि किस लिहाज से ये कम कह रहे हैं। अब इसको अगर हम यूं कहें कि वी कैन से दैट ही इज 15 years old, 5.8 inch tall एंड वेट इज ओनली 68 pounds। अगर हम यूं कहें कि ये 15 साल का हो गया है और इसका कद भी देखे 5.8 इंच हो गया है, लेकिन इसका वजन सिर्फ 68 पाउंड है, तो इसका मतलब क्या, हर बंदा समझ लेगा कि अच्छा जी ये क्या है, ये है मेजरमेंट में हर चीज वाजे हो गई, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं। ये है एक ऑब्जेक्टिविटी। आप भी उस बच्चे की उम्र देखेंगे तो 15 साल, मैं भी देखूंगा तो 15 साल, उसके डॉक्यूमेंट शो करेंगे। अगर हम उसका कद देखेंगे तो आप भी नापेंगे, मैं भी मापूंगा, एक ही होगा, और वजन भी देखेंगे तो एक ही होगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, कोई अभाम नहीं है। तो इसलिए जब कहा जाता है कि बहुत कम है, अब किस लिहाज से कम कह रहे हैं इसका नहीं हमें पता, इसलिए वो वाजे नहीं होता। आगे, अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड 1980, measurement is the systematic ascertaining of a characteristic property or attribute through a numerical device। ये भी कह रहे हैं कि ये एक जो मेजरमेंट है ये भी एक मुनज़्ज़म तरीका है किसी भी खूबी को, करेक्टरिस्टिक्स को या उसकी क्वालिटी को नंबर डिवाइस करने का, नंबर लगाने का। द डिवाइस में बी एन इन्वेंट्री, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, स्केल और टेस्ट। अब ये जो डिवाइस होता है तरीका, ये कोई भी हो सकता है, वो इन्वेंट्री भी हो सकता है, चेकलिस्ट भी हो सकता है, क्वेश्चनर भी होता है, स्केल भी। ये सारे वो मेजर हैं जिनसे हम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुख्तसर में ये बयान, जिस तरह सवालनामा क्या है, सवालनामा टेस्ट ही है ना, एक सवालनामे का जब जवाब दे तो यूँ समझ लें कि जब बच्चे को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो वो सवालनामा ही है। तो ये एक डिवाइस हो गया ना, इससे जो जवाब देगा हम उसके नंबर लगाएंगे, तो ये एक डिवाइस बन गया नंबर देने का। चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हम रख देते हैं, यानी जो अहम, चेकलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि जो अहम चीज़ें आपने ढूंढनी वो उसके नाम लिख देते हैं और आखिर पे उन्हीं के बारे में सवालात पूछते जाते हैं। अगर उसको आते हैं तो टिक कर देता, ना तो क्रॉस कर देता है, तो इससे भी नंबर मिलते हैं। यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो इसी तरह की एक इन्वेंट्री, चेकलिस्ट ही बन जाती ना। इन्वेंट्री होता है किसी चीज़ के बारे में कोई दरियाफ्त करना, इन्वेंट करना। तो उसमें भी क्या होता है कि उसके अहम पहलुओं के बारे में जो चीज़ें सवालात पूछ लिए जाते हैं, जो उनके जवाब दे वो ठीक है, जो ना दे वो गलत हो जाते हैं, नंबर लगा दिए जाते हैं। स्केल और टेस्ट, यानी स्केल भी होता है कि म्यार रख लेना, उस म्यार के मुताबिक किसी को चेक कर लेना, तो ये टेस्ट जो होता है, टेस्ट में भी हम नंबर लगाते हैं। मेजरमेंट इज लिमिटेड टू क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। अब लिमिटेड होता है महदूद होना, मेजरमेंट जो होता है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन के अंदर में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। और जजमेंट ऑफ द डिजायरेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर बीइंग मेजर्ड, या जिस तरह से अगर कोई आप किसी का मतलूबा बिहेवियर यानी रवैया चेक कर रहे हैं, उसको मेजर करने में भी जो मेजरमेंट है ये कम इस्तेमाल होती है, ये न्यूमेरिक फॉर्म कम इस्तेमाल होती है। इन दिस रिस्पेक्ट मेजरमेंट डिफर्स फ्राम वैल्यूएशन, इसलिए हम मेजरमेंट को वैल्यूएशन के लिहाज से मुख्तलिफ समझते हैं। इसकी मैं यूँ मिसाल दूँ कि देखिए, एक जो आप क्वेश्चन पेपर है तो उसके तो नंबर लगा देंगे, लेकिन किसी बच्चे का रवैया देखना हो कि अच्छा है बुरा है, किस हद तक अच्छा है किस हद तक बुरा है, उसको तो मार्क नहीं लगा सकते। उसके बारे में गुड कह सकते हैं, एक्सीलेंट कह सकते हैं, बेटर कह सकते हैं। तो इसलिए एवेल्यूएशन का जो प्रोसेस है मेजरमेंट के ऊपर ही सिर्फ नहीं हो सकता। अगर मेजरमेंट पे होता तो बहुत आसान एवेल्यूएशन होती, इसीलिए एवेल्यूएशन जो है वो एक मरक्का और मजमूआ है कई चीज़ों का। अब हम आगे देखते हैं जी
टेस्ट के बारे में कि व्हाट इज अ टेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट क्या है। इन एजुकेशन अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और exercise or other devices for measuring the mental ability, capacity, skill, knowledge, achievement, progress, aptitude, attitude, interest, social and emotional adjustment or personality or an individual or group। ये मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट होता है किसी एक चीज़ को चेक करने के लिए, उसकी किसी एक चीज़ को, जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें टेस्ट देता है कि इस बीमारी का ये टेस्ट करवा के है, अगर ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं ये टेस्ट करवा के हैं, ज्यादा की बात करते हैं ये टेस्ट करवा के हैं, ये मैंने टेस्ट लिख दिए हैं। और अगर एक तो कहता है ये मैंने टेस्ट लिख दिया है, जिस तरह से शुगर का एक टेस्ट है, डायबिटीज का एक टेस्ट है, इसी तरह से हेपेटाइटिस का टेस्ट होगा, तो मतलब तो एक बीमारी को, इसका मकसद है डायग्नोज करना। अब यहाँ पे देखें कि इन एजुकेशन अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करें तो एजुकेशन में जो टेस्ट होता है एक सवाल पर मुश्तमिल होता है या ज्यादा पर भी होता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चनों के एक सिलसिले पर मुश्तमिल होता है, सीरीज पर, और एक्सरसाइजेज या कुछ एक्सरसाइजेज बना दी जाती है जैसे कॉलम को जोड़ना, खाली जगह पुर करना वगैरह वगैरह, और अदर डिवाइसेस या किसी दूसरे भी तरीकों पर मुश्तमिल होता है फॉर मेजरिंग द मेंटल एबिलिटी, किसी बंदे की जहनी काबिलियत को चेक करने के लिए, कैपेसिटी अहलियत को चेक करने के लिए, स्किल महारत को चेक करने के लिए, नॉलेज इल्म को चेक करने के लिए, अचीवमेंट जो उसने हासिल किया अब तक जो उसको आ रहा है उसको चेक करने के लिए, प्रोग्रेस उसकी तरक्की चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये दो लफ्ज़ चीज़ें हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड होता है किसी का रुझान चेक करने के लिए। हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है, बच्चा 8वीं से 9वीं में जाता है तो हम अपनी मर्जी में सलत करते हैं, वालिदैन कहते हैं मैंने डॉक्टर बनाना है, टीचर कहता है ये पढ़ नहीं सकता, बच्चा किसी और तरफ जाना चाहता है, पूरी दुनिया के अंदर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जिस तरफ उसका रुझान ज़्यादा होता है उसकी तरफ उसको भेजा जाता है, इसको हम फ्रीडम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट देख लिया जाता है। फिर इसी तरह एटीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, उसका ख़ास चीज़ के बारे में क्या रवैया है, इंटरेस्ट को देखा जाता है, उसकी दिलचस्पी किस में है, सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, उसकी समाजी और जज्बाती एडजस्टमेंट की मुताबिकत को देखा जाता है, यानी उसकी आदत का टेस्ट लेकर, और पर्सनैलिटी उसकी शख्सियत का टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारे के सारे टेस्ट हैं, ये इनफरादी तौर पर भी लिए जा सकते हैं और ग्रोही तौर पर भी लिए जा सकते हैं। अब मज़ीद नीचे थोड़ा सा है कि टेस्ट रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर मेजरमेंट टीचिंग, टीचिंग मेजरमेंट असल में लफ्ज़ था, टीचिंग मेजरमेंट। जो टेस्ट होते हैं ये आम तौर पे एक ख़ास टीचिंग मेजरमेंट के बारे में होते हैं। जिस तरह में भी मैंने बात की कि टेस्ट किसी एक चीज़ के बारे में है, ये इकट्ठा तो नहीं होता, वो तो अगर होगा तो उसको हम मिक्स मेथड ही बोल सकते हैं। वैसे तो टेस्ट एक ही चीज़ का होगा, एक वक्त में आपने उर्दू का टेस्ट लिया, आज इंग्लिश का टेस्ट हुआ, आज केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ। अ टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन each or which has a correct answer, that all tests are a subset of the quantitative tools or techniques that are classified as measurement। अब टेस्ट क्या होता है? ये मुख्तलिफ सवालों पर मुश्तमिल होता है। तो जितने भी टेस्ट होते हैं, ये जो सवालात टेस्ट में होते हैं, वो उन तमाम सवालों का सब सेट होता है जो एक मेजरमेंट में आते हैं। मेजरमेंट से क्या मुराद है? मेजरमेंट से मुराद है कि ओवरऑल जब हम मेजरमेंट किसी के वैल्यूएशन करते हैं, बच्चे के नंबर लगाए, तो अब मैं सादा सी इसकी मिसाल देता हूँ कि बच्चे ने लिए 570 नंबर। अब इसमें उसके फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायो के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, तो सारे मिला के वो बनेंगे ना 570। अब यूँ समझ लें कि इसके अंदर वो सारे के सारे सवाल शामिल हैं जो 570 हैं, इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट शामिल हैं, उन सब के सवाल शामिल हैं। अब फर्ज करें अगर हम सिर्फ उर्दू का एक टेस्ट लें तो उसके सारे सवाल मेजरमेंट के तमाम सवालों में वो भी मौजूद हैं, तो ये उसका सब सेट है। यानी यूँ समझें कि सब सेट क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप अगर इंग्लिश, रियाजी, मैथ्स तमाम मजमून के इकट्ठे नंबर कर लें और एक तरफ साइंस के बताएं जी, उनमें से बताएं साइंस के इतने, वो जो साइंस के नंबर हैं फिजिक्स के हैं, तो वो सारे नंबरों का सब सेट है ना, यानी उनमें वो शामिल हैं। तो सब सेट वो होता है जो बड़े सेट का ही हिस्सा हो। सादा सी मिसाल ये देता हूँ कि अगर 5 आदाद का एक सेट हो, 1 2 3 4 5,
اور انہی میں سے اگر ہم نکال دیں 2 اور 3, یہ ایک سیٹ الگ بنا دیں, تو یہ 2 اور 3 جو ہے اس بڑے سیٹ کا ہی سب سیٹ ہے. تو اس طرح سے جو بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں وہ سارے مجموعی طور پہ وہ میئرمنٹ میں جا کے اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں نا. تو اس لیے ہر ٹیسٹ کے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ سارے میئرمنٹ کے سب سیٹ ہی ہوتے ہیں. اینڈ آل میئرمنٹ ٹیکنیکس are a subset of the quantitative and qualitative techniques used in evaluation. اور اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہم میئرمنٹ میں استعمال کرتے ہیں, طریقے اختیار کرتے ہیں, وہ ایویلیویشن کی تمام ٹیکنیک کا سب سیٹ ہے. دیکھیں ایویلیویشن تو بڑی چیز ہے نا. ایویلیویشن تو وہ ہے جو سال کے آخر پہ کی جاتی ہے, اس کے اندر وہ سارے کے سارے رزلٹ شامل ہوتے ہیں جو میئرمنٹ کے تحت کیے ہوتے ہیں. تو اس لیے میئرمنٹ میں جو ایک ٹیکنیک ہے وہ بھی ایویلیویشن کی تمام جو ٹیکنیکس ہیں ان کا سب سیٹ ہے. تو یہ ایک جو ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ a major concern in this test but certainly not the only one will be with the development of tests that can contribute to summative evaluation of student learning. اب یہ بھی بات ہے کہ ایک سیٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ایویلیویشن نہیں پیدا کرتا, بلکہ وہ سارے کے سارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مل کے ہی سمیٹو ایویلیویشن بنتے ہیں. سمیٹو ایویلیویشن وہ ہوتی ہے جو آخر پہ کی جاتی ہے. تو میں نے بات کی تھی کہ 2 طرح کی ایویلیویشن ہوتی ہے, ایک فارمیٹو اور سمیٹو. تو جو آخری ایویلیویشن ہوتی ہے جس کے اوپر ڈگری الاٹ کی جاتی ہے اس کو سمیٹو ایویلیویشن بولتے ہیں. آج ہم مزید آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. تو میئرمنٹ اینڈ ایویلیویشن ٹیکنیکس آر یوزفل فار ادر ایویلیویشن پروسیس. یہ جو میئرمنٹ اور ایویلیویشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں یہ دوسری ایویلیویشن پروسیس میں بھی مفید ہوتی ہیں. یعنی میئرمنٹ اینڈ ایویلیویشن ٹیکنیکس آر یوزفل فار ادر ایویلیویشن پروسیس بٹ ٹیسٹ دیٹ میئر ریلیونٹ اسکول لرننگ ود پریسیژن are the most useful tools available to teachers for most classroom summative evaluation needs. اب یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ٹیچر کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہوتے ہیں اور یہی جو ہے یہ ہمیں سمیٹو ایویلیویشن کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں. دیکھیں انہی کی بنا کے اوپر تو ہم بچے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کی بنا کے اوپر وہ جو سمیٹو ایویلیویشن جو سال کے آخر پہ ہونی ہے ان کی بیس کے اوپر اس کی تیاری ہونی ہے. ٹیسٹنگ از میئرنگ ڈیوائس کنسرن with specific achievement of a student in terms of given objectives. اب ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ ٹیسٹ لینا جو ہوتا ہے وہ دیے ہوئے آبجیکٹیو جو بچے کو ہم اچیو کروا رہے ہوتے ہیں ان میں سے جو بچے نے خاص طور پہ اچیو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک جائزہ ہوتا ہے. ایویلیویشن on the other hand deals with finding out as far as possible the worth of a process system or program. دوسری جب ہم ایویلیویشن کو دیکھتے ہیں تو وہ تو مجموعی طور پر کسی پروگرام کی ورتھ کے بارے میں ہے, کسی پروگرام کی جو اچیومنٹ اس کے بارے میں ہے, یعنی اس کے بارے میں آخری فیصلہ ایویلیویشن کا ہے. لیکن ٹیسٹ جو ہے یہ کسی ایک چیز کے بارے میں کسی ایک وقت میں ہے. when on the basis of test result a teacher decides on what should be done to improve the outcome of instruction. اب جب رزلٹ ٹیسٹ کا آتا ہے یعنی ٹیسٹ لیتا ہے ٹیچر تو ٹیسٹ کے رزلٹ کی بنیاد کے اوپر استاد اب فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کا آؤٹ کم بہتر کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی انسٹرکشن دینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کس طرح امپروو کریں. ہی از ازیومنگ دا رول آف این ایویلیویٹر. اب یہاں پہ وہ خود ایک ایویلیویٹر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. thus there is a continuous interplay between testing or measurement and evaluation. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹنگ, میئرمنٹ اور ایویلیویشن جو ہیں یہ مل کر ایک طرح کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ ٹیسٹ ایویلیویشن کا رول ادا کر رہا ہے جب ٹیچر اس کو دیکھتا ہے تو آخر پہ جا کے یہ ٹیسٹ اور میئرمنٹس دونوں مل کے ایویلیویشن کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایویلیویشن اینڈ میئرمنٹ کے درمیان فرق کیا ہے. ایویلیویشن ڈیلز ود فائنڈنگ آؤٹ as far as possible the worth of a person, system or program. ایویلیویشن جو ہوتا ہے یہ آخر کار یا آخر پہ یا کسی بھی صورت میں ایک پروگرام, سسٹم یا پروسیس کی ورتھ کے بارے میں یعنی اس کی کارکردگی کے بارے میں ہمیں جائزہ دیتی ہے. دوسری جانب میئرمنٹ از پرنسپلی کنسرنڈ ود کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف اسٹوڈنٹس اچیومنٹ, جبکہ دوسری جانب جو ہے میئرمنٹ جو ہے یہ بچے کی کارکردگی کو نمبرز میں بیان کرتا ہے, اس کی اچیومنٹ کو. پھر ہم دیکھتے ہیں ایویلیویشن کو آن دا بیسس آف ٹیسٹ ریزلٹ a teacher decides on what should be done
to improve the outcome of instruction, he is assuming the role of an evaluator. जब टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट की बुनियाद के ऊपर बच्चे की कारकर्दगी को देख के उस्ताद ये सोचता है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ वो एवेल्यूएटर का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जन्म देखते हैं हम मेजरमेंट को, तो इट इन्वॉल्व्स द असाइनिंग ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ए प्रॉपरली प्रोसेस्ड। यहाँ पे जो है ये एक प्रोसेस है जो बच्चों को नंबर लगाना यानी नंबर असाइन करने का एक तरीकाकार है जो एक ख़ास यानी प्रॉपर्टी में ख़ास खसूसियत में उन्होंने हासिल किए होते हैं। अब हम फिर देखते हैं जी एवेल्यूएशन को। तो एवेल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये देखा जाता है कि एवेल्यूएशन एक वो मुनज़्ज़म तरीका है जिसके अंदर उस हद का जायज़ा लिया जाता है जिस हद तक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इंस्ट्रक्शन अचीव किए होते हैं बच्चों ने। अभी एवेल्यूएशन को हम देख लेते हैं। एवेल्यूएशन की एक और क्वालिटी ये है कि एवेल्यूएशन इज़ इंटीग्रेटेड विद द इंटायर टास्क ऑफ एजुकेशन। एवेल्यूएशन जो होता है वो एजुकेशन का जो मुकम्मल काम होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, एंड नॉट ओनली विद द एग्जामिनेशन टेस्ट एंड मेजरमेंट, और ये सिर्फ इम्तहानात के अंदर जो टेस्ट और मेजरमेंट होते सिर्फ उसी से नहीं जुड़ा होता। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एवेल्यूएशन इज समथिंग मोर देन मेजरमेंट एंड टेस्ट। ये टेस्ट और मेजरमेंट से बहुत और चीज़ है। इसके अंदर पूरे साल के अंदर बच्चे की कारकर्दगी का मिड टर्म में, फाइनल में सबका जायज़ा लिया जाता है। बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ रवैयों का, टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन का, बच्चे की दीगर सरगर्मियों में कारकर्दगी का सारे का जायज़ा होता है। अब हम देखते हैं जी मेजरमेंट में जो चीज़ रह गई थी कि इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ऑफ नंबर्स। ये नंबर असाइन करने का एक तरीका है। मज़ीद देखते हैं द स्केल एसोसिएटेड विद मेजरमेंट और नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल एंड एब्सोल्यूट। जब यानी मेजरमेंट की जाती है तो मुख्तलिफ किस्म के स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों को नंबर लगाने के लिए। ये साइंटिफिक ये कुछ नॉमिनल स्केल और ये इंटरवल स्केल वगैरह ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर बात कभी फिर होगी। मज़ीद ये कि मेजरमेंट डिस्क्राइब आ सिचुएशन एवेल्यूएशन। मेजरमेंट जो होती है सिचुएशन एवेल्यूएशन देती है। सिचुएशन क्या है, आपने अभी उर्दू का टेस्ट लेना शुरू कर दिया तो उर्दू की सिचुएशन के बारे में आज की सूरत में कि बच्चे की क्या सूरत हाल है, जज इट्स वर्थ एंड वैल्यूज़, इन सूरत हाल के बारे में उसकी वैल्यू या वर्थ के बारे में बताता है। मेजरमेंट इज क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस हैज़ बिन। अब जो मेजरमेंट होती है इससे पता चलता है कि किसी भी फर्द की कारकर्दगी किस हद तक है, इसका जायजा लिया जाता है। आज हम एक और स्लाइड को देखते हैं, ये इसी के सिलसिले में चल रही है। मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से देखते हैं मेजरमेंट। अ टीचर मेजर्स असलम्स हाइट टू बी 180 सेंटीमीटर। एक टीचर देखता है कि असलम की हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है। ही इवैल्यूएट्स हिज हाइट व्हेन ही सेज दैट ही इज लॉन्ग। ये तब उसकी हाइट जो होता है उसको इवैल्यूएट करता है जब वो कहता है कि असलम बहुत लंबा है। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। अगर कहा जाए असलम लंबा है, ये तो एक वैसे बात होगी नॉर्मल सी, ये एक डिक्लेरेटिव बात है या जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव बात है, ये क्लियर नहीं हुई। लेकिन जब उसको नाप लेते हैं 180 सेंटीमीटर तो ये बन गई मेजरमेंट। अ टीचर मेजर्स अलीज अचीवमेंट इन इकोनॉमिक्स टू बी 50%। अब वो देखता है टीचर, उसके नंबर लगाता है मुआशियत में तो 50% होते हैं। ही evaluates his achievement when he says that Ali's achievement in economics is satisfactory। यानी ये कब किया जाता है, जब वो कहता है कि अली की इकोनॉमिक्स में कारकर्दगी जो है ये इत्मीनान बख्श है। तो ये इत्मीनान बख्श कहना और बात है, जब नंबर लगा देना है तो ये उसकी मेजरमेंट बन गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लिया। टीचर मेजर्स द साइज ऑफ ए क्लासरूम एंड फाइंड्स दैट इट इज 3 मीटर बाई 4 मीटर बाई 3 मीटर 4 बाई 3 मीटर। अब टीचर जब देखता है कि कमरा बहुत छोटा है तो ये उसका बयान करना है कि कमरा बड़ा छोटा है। लेकिन जब उसकी पे मैच करते हैं तो होती है 4 बाई 3 मीटर, 3 फुट चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, तो 12 मीटर स्क्वायर बन गया। तो ये इस लिहाज से छोटा था कि बच्चे नहीं बैठ सकते थे। जब उसने छोटे की बात की तो वो वैसे बात थी, लेकिन जब उसकी मेजरमेंट कर दी तो ये बन गया उसकी मेजरमेंट। तो ये एक दो मसाले जो हैं इसको देख के मैं आगे चलता हूँ। आगे देखते हैं
پروگرام ایویلیوشن. اب ایویلیوشن کی اقسام کی طرف آگے. پروگرام ایویلیوشن کیا ہوتا ہے؟ کسی پروگرام کی ایویلیوشن کرنا. پروگرام ایویلیوشن کین بی کیریڈ آؤٹ تھرو دا یوز آف سروے, انٹرویو, ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز اینڈ سو آن. دیز ٹاپکس ول بی ڈسکسڈ. اب جب پروگرام کی ایویلیوشن ہوتی ہے, مثال کے طور پہ پروگرام کیا ہے, آن لائن پروگرام چل رہے ہیں, اس کی ایویلیوشن کیسے کی جاتی ہے؟ سروے کیا جاتا ہے, ٹیچر سے پوچھا جاتا ہے, اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے, یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروگرام ہم نے کرنا ہو اس پروگرام کی ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کر لیتے ہیں. ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ہوتا ہے کہ عملی طور پہ ایک ایکسپیریمنٹل طریقہ ہے, سائنٹیفک میتھڈ اس کو بولتے ہیں, اس کے مطابق اس کو چیک کر لیا جاتا ہے پائلٹ پروجیکٹ کے اوپر. اگر وہ ٹھیک ہو تو اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے. تو یوں سمجھ کہ کسی پروگرام کی ورتھ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. پروگرام ایویلیوشن از ٹو ڈیٹرمائن ویدر اینی پروگرام ہیز اور ہیز ناٹ بین سکسیسفلی امپلیمنٹڈ. اب یہ بھی کہ جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا پروگرام جو ہے وہ کامیابی سے امپلیمنٹ ہو گیا ہے, سرٹنلی سیلینٹ فیچرز, اور کیا اس کی کوئی خاص خوبیاں ہیں. کویسچن مسٹ بی پوسٹڈ اینڈ آنسرڈ. اور اس طرح سے جب سروے کیا جاتا ہے تو سوالات پوسٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے آنسر لیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک سروے اسٹڈی بھی کی جاتی ہے. تو پروگرام یہ اس کو پروگرام ایویلیوشن بولتے ہیں. اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سرٹن یعنی جس کو یقینی دیکھا جاتا ہے کہ پروگرام ایویلیوشن پوائنٹس ٹو کنسیڈر. اس میں دیکھا جاتا ہے از دا کنٹینٹ آف دا پروگرام از آف ڈیزائربل کوالٹی. یعنی اس پروگرام کا جو کنٹینٹ ہے, جو مواد ہے, وہ ڈیزائربل کوالٹیز یعنی وہ خوبیاں پیدا کر سکتا ہے جو ہمیں درکار ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بچوں کو جو قرآن پاک وہ تو قرآن پاک کی تو مثال نہ یہ دیں, مثلا اگر بچوں کو کوئی ہم نے کنٹینٹ پڑھانا ہے, کوئی مواد پڑھانا ہے, کوئی پروگرام شروع کیا کہ ان کو یہ فارن لینگویج کروانی ہے, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کو یہ کوالٹیز ان کے اندر پیدا ہوں, کیا اس کا مواد وہ پوری کر سکتا ہے. Is there a positive relationship between actual learning outcome and intended learning. یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ایک وہ لرننگ ہے جو ہم نے طے کی ہوئی ہے اور ایک وہ ہے جو ایکچوئل لرننگ ہو رہی ہے. دیکھیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم طے کرتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوتا. وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جو طے کرنا ہوتا ہے, اور جو چیز طے ہوتی ہے وہ ایکچوئل ہوتی ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اندر کوئی ریلیشن شپ پایا جاتا ہے. آر انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمز اچیوڈ, اور کیا جو ہم نے طے کیے تھے لرننگ آؤٹ کم یعنی وہ ہمیں اچیو ہو رہے ہیں, جو ہم نے آؤٹ کم رکھے تھے کہ یہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے پڑھانا ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. آر ان انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمز آئیڈینٹیفائڈ اینڈ کریکشنز میڈ فار دیم. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو انٹینڈیڈ لرننگ تھی وہ تو ہو نہیں رہی جو طے کی تھی, اور جو طے نہیں کی تھی وہ ہو رہی ہے, اور کیا اس کو درست کیا جا رہا ہے. Is the content relevant to the needs of the students, اور کیا یہ جو کنٹینٹ ہے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس کے مطابق ہے. اور اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ does the implemented program continue to be effective, کیا جو پروگرام ہم نے کنٹینیو کیا ہے یہ افیکٹو رہے گا, بچوں کو فائدہ دے گا. are the materials available locally or obtained from other areas with relative case and convenience and at a reasonable cost. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مٹیریل ہم نے اس پروگرام میں رکھا ہوا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ مواد جو ہے کتابیں جو ہیں یہ سلیبس وغیرہ ہے وہ ادھر مقامی سطح سے مل جائے گا یا کہیں اور سے منگوانا پڑے گا, اور کیا ان کے لیے وہ آسانی سے دستیاب ہوگا, اور کیا اس کی کاسٹ بھی آسانی سے ہوگی. یہ اتنے سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں پروگرام ایویلیویشن, کہ یہ پروگرام بذات خود یہ پروگرام جو ہے یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں, سوٹ کرے گا یا نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی فارمیٹیو ایویلیویشن کیا ہوتی ہے. میں نے بتایا دو طرح کی ایویلیویشن, ایک فارمیٹیو اور ایک سمیٹیو. وہ تو تھی پروگرام کے بارے میں. اب کوئی بھی پروگرام ہے اس کی فارمیٹیو اور سمیٹیو. فارمیٹیو وہ ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ تو نہیں نا کہ ہم کام ایک شروع کر لیں اس کو چیک ہی نہ کریں اور آخر پہ ناکامی ہو تو کروڑوں روپیہ یا ٹائم ضائع ہو جائے. فارمیٹیو ساتھ ساتھ ہوتی ہے, سمیٹیو آخر پہ ہوتی ہے. فارمیٹیو ایویلیویشن کو دیکھے کیا ہے. فارمیٹیو ایویلیویشن ایمز انشورنگ ہیلدی ایکویزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف نالج. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا صحت مند
جو چیزیں تھیں وہ ہمیں حاصل ہو رہی. صحت مند سے مراد کہ جو معقول ہم نے طے کی ہوئی تھیں مثبت طریقے سے تعلیم مل رہی ہے اور نالج ڈیولپ ہو رہا ہے. اینڈ اسکلز بائی اسٹوڈنٹس, اور بچوں کو مہارتیں بھی مل رہی ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دوران تدریس اور جب کام چل رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں. فارمیٹیو ایویلیویشن از آلسو یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹوڈنٹ نیڈس ان آرڈر ٹو گائیڈ دیم ٹوورڈ ڈیزائرڈ گولز. اور پھر فارمیٹیو ایویلیویشن کے اندر بچوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. ضروریات سے مراد تعلیمی ضروریات, کہ ان کو کیا چاہیے, ذہن کے مطابق کس طرح کی تعلیم چاہیے. اور اس طرح سے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو اندر ہم نے ڈیزائرڈ کوالٹیز پیدا کرنی ہیں, خوبیاں پیدا کرنی ہیں, جو ہماری حتمی منزل ہے اس تک وہ بچے پہنچ سکیں. ڈیو ٹو دا فارمیٹیو اسیسمنٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل. کلاس روم ٹیچرز از پروسیس دیٹ ول ییلڈ ایکسپیکٹڈ. اب یہ جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس طرح سے طالب علم جو ہوتے ہیں ان کو قابل بنایا جا سکتا ہے, اور کلاس روم کے اندر جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی باثمر ثابت ہوتا ہے, ثمرآور ثابت ہوتا ہے. جو توقعات ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف فارمیٹیو اسیسمنٹ. اب اس کی اسیسمنٹ کو ڈیفینیشن کو دیتے ہیں. ان دا ورڈز آف A.J. Nithko 1983, formative evaluation is concerned with judgment made during the design and or development of a program. یعنی کسی پروگرام کے ڈیزائن کرتے وقت اور اس کی ڈیولپمنٹ کے دوران یہ ایویلیویشن کی جاتی ہے. اس کو فارمیٹیو ایویلیویشن کہتے ہیں. which are directed toward modifying, forming or otherwise improving the program before it is completed. یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر پروگرام کے دوران اگر کوئی تبدیلی لانا ہو, موڈیفائی کرنا تو کریں, اس کو بہتر بنانا تو بہتر بنا سکیں, یا اس پروگرام کو امپروو کر سکیں اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام کو چھوڑ دیں اللہ کے آسرے پہ اور بعد میں وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے, ساتھ ساتھ اس کی ایویلیویشن کرتے جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں فارمیٹیو ایویلیویشن. W. ویرسما اینڈ S.J. جورس رائٹ وہ لکھتے ہیں فارمیٹیو ایویلیویشن occurs over a period of time and months and mentors student progress over time and months student progress. جو ایویلیویشن ہوتی ہے فارمیٹیو جو ہوتی ہے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ ایک خاص وقت کے دوران کی جاتی ہے, اور اسٹوڈنٹ کے جو مہینوں کے کام اس کے اوپر کی جاتی ہے. یعنی یہ سالوں کے اوپر نہیں کی جاتی, ان کے جو ساتھ ساتھ کام ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی کی جاتی ہے. فارمیٹیو ایویلیویشن از ڈن ٹو مینٹر لرننگ اینڈ modifying the program if needed before it's completed. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ان کا جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے, بچوں کی جو چل رہی تھی لرننگ, اس کو ہم دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, اور مانیٹرنگ کے دوران hی ان کا جائزہ لیتے ہیں. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فارمیٹیو ایویلیویشن از فار کرنٹ اسٹوڈنٹ. یہ جو اس وقت چل رہے ہوتے طالب علم ان کے لیے فارمیٹیو ایویلیویشن ہوتی ہے. آگے دیکھتے کریکٹرسٹکس آف فارمیٹیو اسیسمنٹ. یہ جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں. اٹ ریلیٹیولی فوکسز آن مالیکولر انالیسز. یہ مالیکولر انالیسز اس کی پہچان ہوتی ہے, یعنی اس کا ایک انالیسز کا تجزیہ مالیکولر انالیسز. مالیکولر کا انالیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالیکول عام طور پہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں, اس سے مالیکولز آگے مل کے بڑی چیزیں بنتی ہیں. تو چھوٹے پیمانے پہ جب ابھی مالیکولز ہوتے ہیں, ایٹم کا تو وجود کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, مالیکول وہ ہوتے ہیں جو اپنا وجود رکھتے ہیں, تو وہ مالیکول ہی آگے مل کے بڑی چیزیں بنتے ہیں. تو اب اس سطح کے اوپر ان کو دیکھنا کہ اس سے پہلے کہ وہ پروڈکٹ بڑی بن جائے اور وہ پروڈکٹ خراب ہو جائے, اس سطح کے اوپر اس کا جائزہ لینا. اٹ از بیکاز فار سیکنگ, یہ سیکنگ کے لیے ہوتا ہے, تلاش کرنا کسی چیز کو, خامی کو, خوبی کو. اٹ از انٹرسٹڈ ان دا براڈر ایکسپرٹیز آف پروگرام یوزرز. اب جو پروگرام استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو وسیع تجربات ہیں اس کی دلچسپی کے بارے میں ہے کہ وہ اٹ از انٹرسٹڈ ان دا براڈر ایکسپیرئنس آف دا پروگرام یوزر. جو پروگرام کو استعمال کرنے والے ہیں ان کے وسیع تر مفادات, وسیع تر جو ان کے تجربات ہوتے ہیں, یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ اس میں دلچسپی رکھتی ہے, اس کے بارے میں دلچسپی رکھتی ہے ان کا جائزہ لینے میں.
Its design is exploratory and flexible. ایک تو اس کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے اور فلیکسیبل یعنی لچکدار. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کرنا اصل مقصد ہے, دیکھنا کہ اس کے اندر کیا خامیاں وغیرہ ہیں, اور فلیکسیبل یہ کہ اگر اس کو چینج کرنا پڑے تو کرتے ہیں, تبدیلیاں لا سکتے ہیں. It tends to ignore the local effective of a particular program. اس کے اوپر جو ہے it tends to ignore the local effects of a particular program. اب لوکل افیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, جس طرح سے ہمارے یہاں مقامی سطح پہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, تو اس پروگرام کے اندر بھی کچھ لوکیشنل یعنی لوکیٹ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نظر ویسی آ جاتی ہیں, پٹ فالز آ جاتے ہیں, خرابیاں آ جاتی ہیں, ان کو اصل میں نظر انداز کر کے سموتھلی پروگرام کو چلانا ہوتا ہے, ان کو ایک طرف کر کے ان کو ہٹا کے, یعنی جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے اور پروگرام کو چلایا جاتا ہے. It seeks to identify influential variables. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ویریبلز اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تعلیم میں, ان کو پہچان کرنا ہوتا ہے, وہ کون سے اثر انداز ہو رہے ہیں. بچوں کی ہٹ درمی ہے, والدین کی غربت ہے, یا والدین کی لا علمی ہے, یا اساتذہ کی جو عدم توجہ ہے, کون سی چیز ہے اس کا جائزہ لینا. It requires analysis of instructional material for mapping the hierarchical structure of the learning task. اب اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھ دیتے ہیں کہ جو انسٹرکشنل مٹیریل ہے یعنی جو تدریسی مواد جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو, ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, تاکہ انہی کی بنیاد کے اوپر ایک ہیرارکل سٹرکچر بنایا جائے کام کا. ہیرارکل کیا ہے؟ دیکھیں جو مواد ہے کلاس 1 کا وہ بیس ہے کلاس 2 کے لیے, جو 2 کا وہ 3 کے لیے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی اس کی ہیرارکی بنتی ہے, ایک سٹیپ پہ دوسرا سٹیپ آگے اس کی مدد کرتا ہے, تیسرا سٹیپ جڑا ہوا ہے, کہیں ان کے اندر فرق تو نہیں, تضاد تو نہیں کہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ بنیاد ہی نہیں دوسرے کی بنتا. اینڈ ایکچوئل ٹیچنگ آف کورس فار اے سرٹن پیریڈ. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے, یہ بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو ایکچوئل ٹیچنگ آف کورس ہے, جو پڑھانے کا جو ایک طریقہ کار ہے, راستہ ہے, فار اے سرٹن پیریڈ, اس کا ایک خاص پیریڈ کیا ہے, یا کتنی دیر میں وہ پڑھانا چاہیے, اس کی ٹیچنگ کے لیے کتنا وقت چاہیے اس مٹیریل کو. آگے ہم دیکھتے ہیں سمیٹیو ایویلیویشن جو آخر پہ کی جاتی ہے. سمیٹیو ایویلیویشن از پرائمریلی کنسرنڈ ود پرپسز. اب اس کا تعلق جو ہوتا ہے مقاصد سے ہوتا ہے, پروگرس ترقی سے ہوتا ہے, اینڈ آؤٹ کمز آف دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس, اور جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کے نتائج پر ہے کہ کیا نتائج نکلے ہیں, کیا پروگرس حاصل ہوئی ہے, کیا ترقی ملی ہے. اٹ اٹمپٹس ایز فار ایز پاسبل ٹو ڈیٹرمائن ٹو وٹ ایکسٹینٹ دا براڈ آبجیکٹس آف اے پروگرام ہیو بین اچیوڈ. اس میں یہ بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ جس حد تک ممکن اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ جو آبجیکٹیوز تھے پروگرام کے وہ کس حد تک حاصل کیے جا چکے ہیں. اٹ از بیسڈ آن دا فالوئنگ اسمپشن. اب یہ ان کچھ یہ درج ذیل باتیں ہیں جن پر اس کا انحصار ہوتا ہے, اس میں جائزہ لیا جاتا ہے ان چیزوں کو. دیٹ دا پروگرامز آبجیکٹیوز آر اچیوڈ, یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا پروگرام کے جو مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں. That the teaching learning process has been conducted efficiently, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو تدریس و پڑھانے اور پڑھنے کا تو طریقہ تھا, سیکھنے سکھانے کا طریقہ, کیا وہ عملی طور پر یا مؤثر طریقے پر اس کو عمل میں لایا گیا ہے. That the teacher student material interaction have been conducive to learning, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور تیسرا جو مٹیریل ان کو پڑھایا جا رہا ہے, یہ تینوں کی جو آپس میں انٹریکشن تھی, ان کا آپس میں تینوں میں جو انٹریکشن تھی, ان کا تعامل جو تھا, اس نے لرننگ کو ان کے لیے مؤثر بنایا ہے, آسان بنایا ہے. That the teacher techniques, learning material and audio visual aids are adequate and have been judiciously dispensed. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو ٹیچر کی ٹیکنیکس تھی, پڑھانے کے طریقے تھے, اور اسی طرح سے جو لرننگ مٹیریل تھا, جو مٹیریل استعمال کیا گیا یعنی بکس وغیرہ اور ٹیکنالوجی, اور اسی طرح سے جو آڈیو ویڈیو ایڈز ہیں, جو پڑھانے کی معاونات ہیں جن کے لیے پڑھائی بہتر ہو سکتی ہے, ملٹی میڈیا یا آڈیو ویڈیو کیسٹس وغیرہ, کیا یہ کافی تھا سامان ان کی تدریس کے لیے, اور کیا اس کو عقل مندانہ طور پر ان کا استعمال کیا گیا ہے. اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے. That there is uniformity in classroom condition for all learners, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا تمام that there is uniformity in classroom condition for all
دا لرنرز, اور یہ بھی دیکھنا کہ کیا تمام لرنر جو کلاس کے اندر تھے ان کے لیے یونیفارمٹی تھی, یونیفارمٹی کا ایک جیسا طریقہ کار تھا, ایک جیسا سلوک کیا گیا, ایک جیسی ان کو سہولتیں میسر تھیں, ایک طرح کا مواد ان کو پڑھایا گیا. ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن سمیٹو کی. اکارڈنگ ٹو اے جے نیکو 1983, summative evaluation describes judgment about the merits of an already completed program, procedure or product. یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ہی ایک مکمل ہو جائے پروگرام, اس کے پروگرام طریقہ کار یا جو کوئی پروڈکٹ بن جاتی ہے اس کے میرٹ کے بارے میں, اس کے معیار کے بارے میں جائزہ لینا, اس کو سمیٹو ایویلیوشن بولتے ہیں. اس طرح ان دا ویوز آف ایبل آرل اینڈ فریزبل 1986, summative evaluation is conducted at the end of an instructional segment. یعنی کسی بھی جو تدریسی عمل ہے اس کے کسی ایک حصے کے آخر کے اوپر summative evaluation کی جاتی ہے to determine, یہ دیکھنے کے لیے if learners sufficiently complete to warrant moving the learner to next segment of instruction, کہ کیا ایک لرنر جو ہوتا ہے اس نے اس حد تک کام کمپلیٹ کر لیا ہے جو اس بات کی وارنٹی ہے, گارنٹی ہے کہ اس کو اگلی انسٹرکشنل کے سیگمنٹ میں یعنی اگلے حصے میں بھیج دیا جائے. یعنی ایک کلاس میں اتنا اس نے کام اچیو کر لیا ہے کہ جو اس کے لیے ایک گارنٹی بن گیا یا وارنٹی بن گیا کہ اس کو اگلے کلاس میں بھیجا جائے. یہ ایویلیوشن ہوتی ہے جس طرح امتحانات ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے سمیٹیو کی. It tends to the use of well-defined evaluation designs. اس میں ایک well-defined, اچھی طرح سے طے کیا ہوا, جس کو ڈیفائن کیا ہو. ڈیفائن سے مراد ہوتا ہے جس کی خاص ڈیفینیشن کی ہو, خاص لفظوں میں اس کی حد بندی کی ہو, وہ ایک ڈیزائن اس کا ہونا چاہیے اس ایویلیوشن کا. It focuses on analysis, اور یہ زیادہ انالیسس پر, تجزیے پر فوکس کرتا ہے, اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے. Provides descriptive analysis, اس کے اندر descriptive analysis دیا جاتا ہے. دیکھیے میجرمنٹ جو ہوتا ہے وہ نمبرز میں ہے, لیکن جب ایویلیوشن کی جاتی ہے تو یہ نمبرز میں بھی ہوتا ہے اور ڈسکرپٹیو میں بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جو بڑے اچھے اسکولوں کی فائلز ہوتی ہیں بچوں کی, اس کے اوپر ہر طرح کی سرگرمیوں کے بارے میں ان کا رزلٹ شامل ہوتا ہے. It tends to stress local effects. It tends to stress local effects. یہ عام طور پر جو ایک مقامی اثرات ہیں, بنیادی اثرات ہیں, ان کے اوپر زور دیتا ہے. جو اثرات یعنی مقامی لیولز کے ہوتے ہیں, مقامی لیول سے یہ مراد یہ کہ جو طے کیے ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن کے متعلق, جو آرگنائزیشن کے انہوں نے اندر اچیو کیا ہوتا ہے, لوکل افیکٹ اس کے دیکھے جاتے ہیں اس کے اندر. It is unobtrusive, یعنی یہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا, کوئی رکاوٹی پروگرام نہیں ہے. and run reactive as far as possible, اور جہاں تک ممکن ہو یہ نان ریئیکٹیو ہے, یعنی کسی چیز پر یہ تعامل نہیں کرتا, کسی چیز پر اثر نہیں ڈالتا. دیکھیں اس کا کام کیا ہے. فارمیٹیو جو ہوتا ہے وہ تو بدلتا ہے اس کو, پروسیس کو, لیکن یہ ایویلیوشن جو ہوتی ہے سمیٹیو تو آخر پہ ہوتی ہے, اس لیے تو نظام کو نہیں بدلنا, یہ آگے سے کوئی اس کے بارے میں حکمت عملی طے کرتا ہے, جسٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا اچیو کیا کیا نہیں کیا. اٹ از کنسرنڈ ود براڈ رینج آف ایشوز, یہ بہت زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے, ان کا جائزہ لیتا ہے. Its instruments are reliable and valid, اور اس کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یعنی آلات ہیں جن کے ذریعے ایویلیوشن کی جاتی ہے وہ سارے قابل بھروسہ ہوتے ہیں اور ویلڈ ہوتے ہیں, یعنی ہمارے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں, جس میں اسیسمنٹ ہوتی ہے, میجرمنٹ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ایک صرف ان کا جائزہ ہے, ایک مختصر سا جو میں نے سارا بیان کر دیا, پیچھے وہی ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایویلیوشن کی ضرورت کیا ہوتی ہے, کس مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو ایویلیوشن از to provide relevant information that decision makers need about input, output, operations of programs and placement of students in programs. یعنی یہ عام طور پہ جو ڈیسیژن میکر لوگ ہوتے ہیں ایویلیوشن ان کو یہ مدد دیتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان پٹ کیا تھا, آؤٹ پٹ ہمیں کیا ملا, پھر اسی طرح سے پروگرام میں مختلف لوگوں کی پلیسمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کیا فائدہ ہوا بچوں کو, کون سے بچے کی پلیسمنٹ کیا ہے. اس طرح سے لیولز آف انڈرسٹینڈنگ کین بی اسیسڈ, اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کس حد تک جو ہے وہ اس کا
अंडरस्टैंडिंग का जायज़ा लेते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, एंड फ्यूचर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेट, और इसकी रोशनी में आने वाले मुस्तकबिल के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, उन्हीं स्टूडेंट की बुनियाद पर। अब इसमें किस चीज़ को देखा जाता है, नीड फॉर एवेल्यूशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर इसकी नीड्स को देखते क्या है, सिलेक्शन, डिसीजन। एक तो डिसीजन जो होते हैं वो कैम करने में, डिसीजन बनाने में आने वाले वक्त के लिए एवेल्यूशन की जाती है। प्लेसमेंट डिसीजन, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कौन सा बच्चा, उसका क्या मुकाम है, बच्चों में उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसकी क्या सूरत हाल है तालीमी मैदान में, कहाँ खड़ा है वो। क्लासिफिकेशन डिसीजन, क्लासिफिकेशन डिसीजन से मुराद होता है कि हम क्लासिफाई कर लेते हैं कौन सा ग्रेड किस बच्चे का है, कौन सा बच्चा जो होता है वो किस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, कौन सा नहीं पढ़ सकता। इस तरह क्लासिफिकेशन भी हो जाती है साइंस आर्ट्स वगैरह की सूरत में। डायग्नोसिस एंड रेमेडियल डिसीजंस, एक तो हमें उनकी बीमारियों का पता चलता है और फिर उनके इलाज के बारे में हम फैसला करते हैं। बीमारियों से मुराद ये कि तो तालीमी कमज़ोरियाँ होती हैं, कमियां होती हैं, किस वजह से है वो सामने आ जाती हैं कि फ़लाँ बच्चा फ़लाँ सब्जेक्ट में कमज़ोर है, फिर उसके बारे में बेहतर इक़दाम करते हैं। फीडबैक, इसी तरह से ये फीडबैक का एक ज़रिया है, इससे हमें टीचर की मेथडोलॉजी के बारे में भी पता चल जाता है, टीचर की कारकर्दगी, बच्चों की कारकर्दगी से सामने आ जाती है, अदारे की फीडबैक मिल जाती है। मोटिवेशन एंड गाइडेंस ऑफ लर्निंग, और इसी तरह लर्निंग के लिए एक मोटिवेशन भी और गाइडलाइन मिल जाती है कि पिछली माजी की चीज़ों से हम सीखते हैं और मुस्तकबिल में बेहतरी लाते हैं। प्रोग्राम एवेल्यूएशन, जो प्रोग्राम हमने लगाया होता है, जिस प्रोग्राम को हमने, जिसकी एवेल्यूएशन होती है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है, उसकी खूबी खामियां का। फिर डेवलपमेंट, एवेल्यूएशन की बुनियाद के ऊपर ही डेवलपमेंट का पता चलता है कि किस हद तक की है और आगे क्या करना है। असाइनिंग मार्क्स टू स्टूडेंट, और इससे बच्चों को मार्क्स भी मिलते हैं, नंबर उनके लगाए जाते हैं। तो ये थी आज का मेरा लेक्चर, जो एक तवील भी है और काबिल फ़हम भी है। आपको समझ आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा करे जी, और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।